جب بھی خدا انسانوں سے ناراض ہوا ہے سب سے پہلے اس نے موسم کے اندر تبدیلی دی، کیونکہ موسم خدا کے کنٹرول میں ہے، انسان کی ہر ایک چیز خدا کے کنٹرول میں ہے اور انسان ہی خدا کے خلاف سب سے زیادہ کام کرتا ہے۔ آج سیلاب صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، آج سیلاب صرف انڈیا کے اندر نہیں ہے، آج سیلاب اور بھی بہت سی ملکوں کے اندر آپ کو ویڈیوز میں نظر آئیں گے۔ آج اس زمین پر بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، واقعات جگہ جگہ عجیب سننے کو ملتے ہیں۔ جب بھی خدا انسانوں سے ناراض ہوا ہے سب سے پہلے اس نے موسم کے اندر تبدیلی دی، اور جب موسم بدلتا ہے تو انسان کی سوچ اور خیال بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور طرح سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا انسانوں کے اندر اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ موسم خدا کے کنٹرول میں ہے، انسان کی ہر ایک چیز خدا کے کنٹرول میں ہے اور انسان ہی خدا کے خلاف سب سے زیادہ کام کرتا ہے، اسی لیے خدا نے جب بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے یا اپنے آپ کو منوایا ہے تو اس نے سب سے زیادہ موسم کے اندر تبدیلی کی ہے۔ آج سیلاب صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، آج سیلاب صرف انڈیا کے اندر نہیں ہے، آج سیلاب اور بھی بہت سی ملکوں کے اندر آپ کو ویڈیوز میں نظر آئیں گے۔ صرف ان ملکوں میں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اس کے لیے آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، پرانے عہد نامہ میں سے پہلی کتاب ہے بائبل مقدس میں، اس کے 6 باب میں اور اس کی 5ویں آیت سے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، عنوان ہوگا طوفان نوح اور آج کے سیلاب۔ خدا جب انسان کو بنا چکا تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کے اوپر بنایا، اور جو اپنی صورت اور اپنی شبیہ ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کا خدا کی صورت پر ہونا ہی سب سے زیادہ افضل بات ہے کہ انسان کے اندر وہ کوالٹیاں رکھی گئیں جو آلریڈی خدا کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو خدا نے اپنے سے کچھ ہی کم تر بنایا، تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ خدا بھی سوچتا ہے، انسان کو بھی سوچنے کی اس نے توفیق دی ہے۔ خدا کے اندر دل ہے، انسان کے اندر بھی دل کام کرتا ہے۔ خدا کے خیالات ہیں، انسان کے بھی خیالات ہیں۔ خدا کام کرتا ہے تو انسان بھی کام کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ خدا نے انسان کے اندر اپنے آپ کو مجسم کر کے یسوع مسیح کی صورت میں بھی ہمارے پاس بھیج دیا۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا ہمیں کر کے دکھاتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں سے بھی خدا نے جب دنیا سے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کی ریزن بھی انسان ہی بنا، انسان نے ہی خدا کو اس طرح کرنے پہ مجبور کیا۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں سے پیدائش 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور دل سے قبول کیا جانا میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ کلام مقدس میں خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور، یعنی انسان کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ کس کے دل میں غم کیا؟ خدا نے اپنے دل میں غم کیا۔ بنایا کس کی صورت پر؟ خدا نے انسان اپنی صورت اور شبیہ پر، اور اس نے دیکھا کہ یہ ہے تو میری صورت شبیہ پر، لیکن اس کی بدی، اس کے گناہ زمین پر بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور سدا سے ہی اس کے خیال اور اس کے دل کے تصور برے رہتے ہیں۔ اور خدا نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے انسان کو بنایا۔ وہ اپنے دل میں غم کرتا ہے، لیکن خدا نے جو غم کیا اس کے عوض خدا نے ساری دنیا کے اوپر جو اپنے غموں اور غصے کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اظہار کیا ہوگا، اسی لیے اس نے اس ایکشن کو کرنے پہ مجبوری اختیار کر لی، کیونکہ یہ اور زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ آج انسان اپنی من مرضی، اپنے شوق پورے، اپنے اچھے دن دیکھنے کے لیے کتنا کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ خدا کو دکھ ہے اس بات کا
جو اس کے کلام کے خلاف چلے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میں نے انہیں پیدا کیا، اور اس نے اپنے دل میں پھر اس چیز کا غم کیا، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئی زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اب غم خدا کے دل میں آیا ہے، افسوس اسے ہوا ہے بنانے کے لیے کہ میں نے انسان کو بنایا، مجھے اس بات پر غم ہے۔ اور اس نے پھر فیصلہ کیا کہ میں انسان کو اس روئی زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوں۔ زمین پر سیلاب ملکوں میں آ رہے ہیں، طوفان اس طرح کے ہیں کہ گھروں کے گھر اڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کے سیلاب کو، پانی کے ریلوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھروں کو بہا لے گئے ہیں، گاڑیوں کو بہا لے گئے ہیں، لیکن جو صحیح تھا خدا نے اسے ہلاک کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں کیا۔ بائبل بتاتی ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہے، اور خدا کبھی بھی جو اس کی نظر میں مقبول ہے اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ جب خدا کسی آفت کو نازل کرتا ہے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور پانی ایسی آفت ہے جس کا کوئی بھی بندوبست کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان حالاتوں کے اندر دیکھا ہے کہ خدا جب اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے خدا کے۔ اور اس کنڈیشن کے اندر نوح کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب زمین پر گناہ کی شرح بہت بڑھ گئی تو خدا نے پھر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اپنے قہر و غصے کو اس نے آسمان سے اس طوفان کو جاری کیا، بارش برسانا شروع کی، سمندر کے سوتے پھوٹے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جاندار، سارے حیوان، سارے جانور جتنے بھی اس زمین پر تھے سب کو خدا نے ملا میٹ کر دیا۔ غم و غصہ ظاہر کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ آج انسان اس قہر کو، اس سیلاب کو انجوائے کر رہا ہے۔ سیلاب اپنے اس حکم کو جو خدا نے اس کو دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ زمین پر جتنی بھی آفات آتی ہیں وہ خدا کے حکم سے آتی ہیں۔ تو انسان جو آلریڈی خدا کی صورت پر ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی جانا چاہتا ہے، وہ خدا کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ خدا تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ سب سے اچھا اور بہتر کرتا ہوں، کیونکہ انسان اپنی من مرضی سے جینا چاہتا ہے۔ اور خدا نے بھی اس چیز کو ڈیل دے چھوڑی ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک چیز کو آزاد مرضی کے ساتھ، کہ خدا نے انسان کو اپنی مرضی چوائس کرنے کے لیے دی ہوئی ہے کہ تم راستہ چن سکتے ہو کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان آیا اس سے پہلے خدا نے ان کی اس گناہ کی شرح کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو خدا نے سیلاب کی صورت میں اپنا غم و غصہ ظاہر کیا۔ 9ویں آیت سے نوح کا نسب نامہ یہ ہے: نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ کیا تھا جی؟ یہ سارا زمانہ گناہ کی آلودگی کے اندر گھوم پھر رہا ہے، اور وہ ایسے گھوم پھر رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں نارمل ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لوگ، شادیاں بیاہ کر رہے ہیں لوگ، اپنی موج مستی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خدا کے خلاف چل رہے ہیں۔ آج بھی زمین پر ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو راست باز لوگ ہیں ان کے اندر بے عیبی پائی جاتی ہے، اور وہ خدا کے دل کے موافق ہوتے ہیں، اور اس کی نظر میں وہ مقبول گنے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا ان پر وہ ستم گری نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، بلکہ انہیں بچانے کے لیے ان کو یوز کرتا ہے کہ ان کے منادی کرنے کے وسیلہ اگر یہ بچ جائیں تو میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ کلام مقدس میں بھی ہم نے پڑھا کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہم بھی اس زمانے کے اندر اس وقت اسی طرح کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سیلاب کے دن چل رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ
مر بھی چکے اس سیلاب کی زد میں آ کر۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہیں ہم بھی اس دائرے میں تو نہیں آ رہے کہ ہم اس زمین کے اوپر اپنی زندگی کو اچھا مینج کرنے کے لیے خدا کے خلاف تو نہیں چل رہے۔ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا سیلاب آ جائے کہ ہمیں اس کا ہر جانا بھرنا پڑ جائے۔ لیکن بائبل مقدس میں نوح کے بارے میں لکھا گیا کہ نوح مرد راست باز ہے۔ ہم بھی اس دور کے اندر رہتے ہیں اور ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس سے راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں اور راست بازی کو سیکھ کر اس کے کلام پر عمل کر کے خدا کی نظر میں نوح کی طرح مقبول ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کی نظر میں ویلیویبل ہو جائیں گے، وہ ویلیویبل جس طرح نوح اپنے لوگوں میں مقبول گنا گیا اور خدا نے اس کو اس سیلاب کے اندر، اس طوفان کے اندر، اس ساری آفت کے اندر مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ خدا نے اس کے لیے پلان کیا اور اس کے لیے کشتی تیار کرنے کا وہ منصوبہ تیار کیا جس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے، اس کی 3 بہویں اور ساتھ اور بھی رینگنے والے، چلنے پھرنے والے جانور چھپائے وہ سیف ہو سکے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خدا اپنے لیے بقیہ رکھنا جانتا ہے، اور اگر خدا بچانا چاہے تو پھر نوح کی طرح کشتی آلریڈی ہمارے لیے بھی تیار ہوگی۔ آمین۔ موسم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس چیز پر غور کرنی ہے کہ ہم نوح کی طرح راست باز ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آلریڈی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اچھا منصوبہ رکھتا ہے اور وہ ضرور ہماری زندگی میں پورا کرے گا۔ آمین۔ اس کے بیٹوں کا ذکر ہے 11ویں آیت میں، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کے اوپر خوش نہیں ہے، کوئی کسی کو دلی طور پر اس طرح پسند نہیں کرتا جس طرح خدا کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کے اندر یہ تھاٹ بن چکی ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ سب کچھ غلط ہے۔ آج بھائی دوسرے بھائی سے شاید خوش نہیں، آج خاندان دوسرے خاندانوں سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کا موازنہ کرتے ہیں، ایک دوسرے میں فرق ڈھونڈتے ہیں۔ جب ہم اپنے خدا میں رہتے ہوئے دوسرے کے لیے بھلائی سوچیں گے تو آلریڈی ہم خدا کی نظر میں نوح کی طرح مقبول گنے جائیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو دوسرے سے موازنہ کریں گے اور دوسرے کے خلاف ہی سوچیں گے تو پھر سمجھ لیں آپ خدا کی صورت پر نہیں، آپ کی صورت کسی اور شخصیت کے کنٹرول میں جا چکی ہے، وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے۔ لیکن اگر خدا آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو خدا نوح کی طرح پھر بچانا بھی جانتا ہے۔ آمین۔ ظلم سے زمین پوری بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، مطلب گناہ سے بھر چکی ہے، خدا کے حکموں کے خلاف دنیا کام کر رہی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ اونگتا نہیں، سوتا نہیں، وہ ایک جھپکی بھی نیند کی نہیں لیتا، بلکہ وہ پراپر اپنے لوگوں کے اوپر، اس دنیا کے اوپر نظر لگائے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی 7 آنکھیں ہیں اور وہ ساری زمین کے چکر ہر پل کاٹتی رہتی ہیں، یعنی کہ اس کی ایک ایک لمحے اور پل کے اوپر نظر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایک بھی پل خدا کی نظر سے گم نہیں ہوتا، چھپ نہیں سکتا۔ ہم جو کچھ کریں گے وہ خدا کی نظر میں بالکل فٹ ہو چکا ہے، اسے پتہ ہے آلریڈی۔ جس طرح آج ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ہماری شروع سے ہی زمین کی ویڈیو بن رہی ہے، جو کچھ اس میں ہوا ہے، ہوگا یا ہو رہا ہے، وہ سب خدا کی ریکارڈڈ میں ہے۔ خدا کی ریکارڈنگ اس زمین کے اوپر چل رہی ہے اور وہ ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اس دور میں بھی زمین پر طریقے بگڑے اور خدا کا غم و غصہ اس پر ظاہر ہوا، اور آج بھی انسانوں کے طریقے بگڑ چکے ہیں، آج بھی غم و غصہ خدا کا اس زمین پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارے طریقے تو نہیں بگڑ رہے، کہیں آج انسانوں کے طریقوں کے اندر ہم تو نہیں شامل ہو چکے ان انسانوں کے طریقوں کے اندر جو خدا کے خلاف ناراستی کے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں اور اس کے خلاف چلتے ہیں۔
جب بھی ایسا ہوا خدا نے اپنا غم و غصہ ظاہر کیا، اور جب بھی خدا کی مرضی کے اوپر عمل کیا گیا خدا نے اپنی برکتوں کو بھی جاری کیا۔ مصر کے اندر خدا کے خلاف کام ہوئے، خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ تو وہاں پر جا اور میرے کلام کی خدمت کر، منادی کر، اور فرعون کو بتا اگر تو میرے حکموں کو نہیں مانے گا، میرے لوگوں کو آزاد نہیں کرے گا تو میں تیرے اوپر آفتیں نازل کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کون سا خدا؟ میں خدا ہوں، میں خود گاڈ ہوں، تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ اور ہم سب بائبل میں دیکھتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ، اس کی رعا کے ساتھ مصر کے اندر جو کچھ ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا جب خود قہر میں آتا ہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا اور لوگ اس کے حکموں پر چلتے تو خدا ان کی معرفت دوسروں کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ کیسے؟ جب بنی اسرائیل قوم گناہ میں جاتی تو خدا کا قہر و غضب و غصہ اس قوم پر ظاہر ہوتا اور کئی اس میں ہلاک ہو جاتے، لیکن جب بھی وہاں پر مقبول لوگ جو خدا کی نظر میں مقبول، یعنی کہ موسیٰ اس وقت جب اپنے لوگوں کی فیور میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ خدا سے بھی اس بات کی ضد کرتا ہے اگر تو نے ایسا کیا، وہ قوم کو مارا جو تیرے لوگ ہیں، تو میرا نام بھی کتاب حیات میں سے مٹا دے۔ موسیٰ کو پتا تھا کہ اس کا نام خدا کی اس مقدس کتاب کے اندر موجود ہے جو ابدی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے کہا میرا بھی نام وہاں سے ختم کر دے، اگر تو نے اپنے لوگوں کو مارنا ہی ہے، مجھے کیوں بھیجا؟ تو آج جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کے پروفٹس ہیں، رسول ہیں، وہ سب خدا کے حضور اپنے لوگوں کی شفایت کے لیے اسی طرح کی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا تو ہمارے لوگوں پر رحم کر، اپنے لوگوں پر رحم کر، اپنے بچوں پر رحم کر، جو تو نے اپنے لوگوں کو توفیق برکت دی ہے اس پر تو نظر ثانی کر، جیسے یسوع نے بھی صلیب پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا انہیں معاف کر دے، اے باپ انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی انسانوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنے کاموں کو ظاہر کیا، اور خدا نے پھر بھی اپنے بیٹے کے وسیلہ ان پر رحم کیا اور انہیں توفیق دی کہ یہ توبہ کریں اور واپس آ جائیں۔ آج سیلاب، موسم کی تبدیلیاں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ دنیا آج بھی خدا کی نظر میں ویسی ہی ہے جیسی نوح کے دور میں تھی۔ اگر خدا اس وقت اپنے لوگوں کا انصاف کر سکتا ہے تو خدا آج بھی انصاف کرنا چاہتا ہے۔ خدا بے انصافی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سینکڑوں سال خدا نے نوح کے وسیلہ اپنے کلام کو دنیا میں بھیجا، یعنی منادی کروائی، اور ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ نوح کا مذاق اڑایا گیا، یعنی تقریباً ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جو اس وقت اس آفت کے اندر آئے، اس آفت کے زمرے میں آئے، ان سب نے نوح کے خلاف بغاوت کی، نوح کی منادی کے خلاف کام کیا، خدا کی مرضی کے خلاف کام کیا، اور انہوں نے موت کو چن لیا، اور خدا نے بھی ساری دنیا کو ہلاک کر دیا۔ آج ہم اس دور کے اندر رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا آج ایسا کر تو رہا ہے، لیکن خدا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے دے گا جو اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے شفایت کے رکھنے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے ہم اپنے دل کو کھول سکتے ہیں خدا کے آگے کہ خدا رحم کر دے، کیونکہ ہمیں اس زمین پر نور کے فرزند کہا گیا ہے، ہمیں زمین کے نمک کہا گیا ہے، اور ہمارا اس زمین پر ہونا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا پلان ہے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے دعا کریں، خدا کے ان کاموں کا بیان کریں جو خدا ہماری زندگیوں میں کرتا ہے، تو ہم دوسروں کو بھی اس کی منادی کر سکتے ہیں۔ اور خدا نے میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم دعائیں کریں، ہم التجائیں کریں خدا کی کہ خدا تو لوگوں کو توفیق دے کہ وہ توبہ کریں، اور خدا ایسا کرنا چاہتا ہے۔ آج آپ ایک کے وسیلہ اگر 10 لوگ توبہ کر جائیں، 5 لوگ توبہ کر جائیں، 1 توبہ کر جائے، تو آپ کی خدمت خدا کی نظر میں بڑی قدر گزار ہوگی۔
آپ کی ویلیو خدا کرے گا کہ اس میرے بیٹی نے میرے حکموں کو پورا کیا اور دوسرے کے ساتھ میرے کلام کو بانٹا، جس کے وسیلہ سے اس نے توبہ کی اور آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو خدا ایسی زندگی، ایسی برکت ہمارے اندر بھی رکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ کتنوں کو سمجھ آئی؟ موسم، حالات، واقعات، تبدیلیاں، زمین پر آفتیں ایمانداروں کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ خدا انسانوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جان ہلاکت میں جائے، کیونکہ خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے، خدا ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ کے وسیلہ دوسروں کو بھی خدا بچا سکتا ہے۔ اور آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے کیا خدا کے لیے کر رہے ہیں، کیا بیج ہمیں خدا نے دیا اور کیا ہم بو رہے ہیں۔ آپسی محبت کو قائم کریں، خدا کے کلام پر عمل کریں، جھوٹ فراڈ کو اپنی زندگی سے کینسل کریں، خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور ضرور آپ بھی نوح کی طرح خدا کے مقبول نظر بن جائیں گے۔ آمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین پر پھر طوفان آتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بربادی ہو جاتی ہے، تو ایک دن جب وہ کشتی کے وسیلہ نوح اور اس کی ساری فیملی اور سارے جانور جو بچائے گئے، جو محفوظ کیے ہوئے تھے، خدا نے بچا لیا، تو یقیناً جب طوفان ختم ہو گیا، زمین سوکھ گئی، تو طوفان کے خاتمے کے بعد خدا نے پھر نوح کو یاد کیا۔ بائبل فرماتی ہے کہ خدا نے پھر نوح کو کہا کہ باہر آ جا، اور پھر خدا نے نوح کو برکت دی اور اسے بڑھنے کے لیے بلیس کیا، اور عہد باندھا کہ میں اس زمین پر پانی کے ساتھ کبھی ہلاکتیں نہیں کروں گا، کبھی اس زمین کو پانی کے ساتھ نہیں ماروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک بڑی بات صبح میرے دل میں آئی کہ وہ زمین نہیں ہے جس کے اوپر پانی ہو۔ زمین کس کو کہا جاتا ہے؟ خشکی کو۔ اور خدا نے کہا کہ میں اس زمین کو پانی سے کبھی بھی ہلاک نہیں کروں گا دوبارہ۔ ہم نے بہت جگہوں پر سنا، دیکھا بھی کہ کہا جا رہا ہے کہ خدا شاید وہی طوفان لے کر آیا ہے، لیکن خدا نے نوح سے عہد باندھا تھا کہ میں اپنی کمان کو، اس دھنک کو جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم رینبو بھی کہتے ہیں، وہ بادلوں میں رکھوں گا، اور جب بھی میں پانی سے یعنی بہت زیادہ پانی لاؤں گا تو وہ کمان جو بادلوں میں ہوگی وہ میرے اس عہد کو مجھے یاد کرواتی رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کل بھی وہ رینبو نظر آئی تھی۔ ہم اتنے ہزاروں سالوں بعد بھی خدا کے اس وعدے کو دیکھتے ہیں کہ اسے یاد ہے، اسے یاد ہے کہ وہ بادلوں کے اندر کمان میں نے اس لیے رکھی، یعنی نوح کے ساتھ جو وعدہ کر چکا تھا اسے کبھی نہ بھولوں، تو وہ کمان مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ میں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر وہ کمان آج خدا دکھاتا ہے تو یاد رکھیں یہ انسانوں کے لیے وہ الرٹ ہے، وہ الارم ہے کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تم کیوں اپنے وعدے پر قائم نہیں ہوتے۔ خدا آج اس رینبو کے وسیلہ سے اپنے اس وعدے کو یاد کراتا ہے کہ میں آج بھی اپنے اس عہد کو یاد کرتا ہوں جو میں نے نوح کے ساتھ باندھا تھا، کہ خدا پانی کے ساتھ اس زمین کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کبھی، خدا نہ خواستہ اس کے بعد آج تک پوری زمین پانی سے پر ہو گئی ہو، کہیں نہ کہیں خشکی نظر آتی ہے، پوری زمین پانی سے کور کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر یہ پانی سے ہو گئی تو سمجھیں کہ خدا نے اپنا وعدہ توڑ دیا، لیکن خدا نے ایسا کبھی نہیں ہونے دیا۔ سیلاب آتے ہیں، پانی کے ریلے آتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ پر پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اندازہ لگا لیں کہ پانی کس قدر، طوفان کس قدر، ریلے کس قدر، سمندر کس قدر خدا کا حکم مانتے ہیں، اور ہم جو انسان اس کی صورت پر ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے حکموں کو آرام سے توڑ دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، خدا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یس، خدا رحم کرتا ہے، لیکن وہ انصاف بھی کرتا ہے۔ خدا انصاف کا خدا ہے، جو اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، اس کے خلاف چلتا ہے، ایک دن خدا ضرور اسے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور اس سے ضرور پوچھا بھی جائے گا، اور مکر وہ نہیں سکے گا، کیونکہ خدا یاد کروانا بھی جانتا ہے۔ آمین۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا آج اس وعدے پر قائم ہے۔ اس نے ساری زمین کے اوپر سیلاب نہیں بھیجے، جہاں بھی بھیجے خدا نے اپنی کمان کو ہمیشہ انسانوں کے درمیان رکھا کہ وہ یاد رکھیں کہ میں اپنے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھے رہوں گا جب تک جیسس کرائسٹ کا دوبارہ آنا نہ ہوگا۔